بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ تخصص فی الفقہ سال اول کتاب در مختار باب الوقف کے لیکچر نمبر 5 میں آج ہم دو وقوف کا اتحاد اور مصارف کی تبدیلی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جواز کی شرائط، یہ عبارت ہے، اس کو ہم متن میں پڑھیں گے، یہاں سے سیپریٹ پریزنٹیشن میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جواز کی شرائط: فاضل آمدنی کی منتقلی، اتحاد واقف، دونوں وقف کا واقف ایک ہی شخص ہو، اتحاد جہت، دونوں وقف کا مقصد تو جہت ایک ہی ہو، خرابی اور نقص، ایک وقف خراب ہو جائے اور مستحقین کا حصہ کم ہو جائے تو کیا حکم ہوگا کہ حاکم شرع کے لیے جائز ہے کہ دوسرے وقف کے زائد منافع سے اس خراب وقف پر خرچ کرے، کیونکہ حکماً یہ ایک ہی شے ہے۔ یعنی ایک وقف خراب ہو گیا، اس کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا، لیکن مستحقین موجود ہیں، ان کا حصہ کم پڑ رہا ہے، تو دوسرے وقف کے فاضل حصے سے، زائد حصے سے اس پہلے وقت پر خرچ کیا جائے گا، چونکہ حکمت وہ ایک ہی۔ عدم جواز کی صورتیں: واقف کا اختلاف، دو مختلف افراد نے دو الگ مسجدیں بنائیں، تو یہ ہے جہت کا اور واقف کا اختلاف۔ جہت کا اختلاف: ایک ہی شخص نے ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنایا، تو دونوں پر الگ حقوق کیے، یعنی مسجد کے لیے جو چیز ہے وہ الگ ہے، مدرسے کے لیے جو ہے وہ الگ۔ حکم: واقف یا جہت کے مختلف ہونے کی صورت میں ایک وقف دوسرے پر خرچ کرنا مطلقاً ناجائز ہے۔ یعنی دو وقفوں کا واقف ایک ہو تو ایک دوسرے پر خرچ کرنا جائز ہے، جہت وقف ایک ہو، مقصد ایک ہو، پھر بھی جائز ہے، لیکن اگر جہت مختلف ہو جائے یا واقف دو ہو جائیں تو ایک دوسرے کے وقف پر وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے عقار، یعنی جائیداد، زمین کے تابع اشیاء کا وقف، یعنی زمین کا ٹکڑا وقف کیا تو اس کے لیے جو مثلا کھیت ہے، تو کھیت کے لیے جو چیزیں ضرورت میں آتی ہیں وہ ان چیزوں کا وقف بھی کیا جاتا ہے۔ طبعی وقف کا حکم: استحسان، یہ دلیل استحسان سے ہوگا۔ زمین کے ساتھ مویشی اور غلام، یعنی وہ بیل جن کے ساتھ ہل چونتا جاتا ہے اور غلام جو وہاں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، تو جائیداد زمین کے ساتھ اس کے بیل اور کھیتی باڑی کرنے والے غلاموں کا وقف کرنا استحساناً صحیح ہے۔ رباط کے مصالح، رباط یعنی سرائے اور خانقاہ وغیرہ، اس کے مصالح یعنی اس کی دیکھ بھال کے لیے غلام کا وقف کرنا یہ جائز ہے، حالانکہ یہ منقولہ ہے، یعنی وقف عموماً غیر منقولہ اشیاء میں ہوتا ہے، لیکن منقولہ چیزوں میں بھی وقف کو جائز قرار دیا گیا۔ موقوف غلام کے احکام اور جنایت، نفقہ و جنایت:
وقف شدہ غلام کا نفقہ اور اس کا عمدن اور خطاً جو جرم ہوگا اس کا تاوان وقف کے مال سے دیا جائے گا۔ قتل عمد کا ہوگا، اگر وقف غلام کو عمدن قتل کیا جائے تو قصاص نہیں ہوگا، لا قواد فیہ، لو قتل عمدن لا قواد فیہ قزازیہ، بل تجب قیمتہ للمشتری بہا، بدل کی خرید، قاتل پر غلام کی قیمت واجب ہوگی تاکہ اس رقم سے دوسرا غلام خرید کر وقف کیا جائے۔ وقف مشاع اور قضائے قاضی کا اثر، وقف مشاع میں قاضی کا فیصلہ یعنی مشترکہ غیر تقسیم شدہ جائیداد کا وقف کرنا، ایسی مشاع جو مشترکہ ہے، غیر منقسم ہے لیکن قابل تقسیم ہے، اس کا وقف مجتہد فی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی قاضی وقف مشاع کے جواز کا فیصلہ کرے تو وہ بالاتفاق نافذ اور صحیح ہو جائے گا، یعنی یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اس میں اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو قاضی کا فیصلہ بھی جو ہے وہ شرعاً لازم ہے۔ قاضی اور مفتی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مفتی کا فتویٰ لازم نہیں ہوتا اور قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ آپ نے شرح رسم المفتی میں قاضی اور مفتی کے متعلق گفتگو پڑھی ہوگی کہ مفتی اگرچہ مجتہد ہوتا ہے اور قاضی کا مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، صرف معاملات قضا کو جان لے تو وہ قاضی بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مفتی مجتہد ہونے کے باوجود اس کا فتویٰ لازم نہیں ہے، لیکن قاضی غیر مجتہد ہونے کے باوجود اس کا فتویٰ اس کی قضا اور اس کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ مقلد حنفی قاضی کا اختیار، جیسے آج کے دور میں قاضی ہیں تو مقلد ہیں، حنفی ہیں، مجتہد نہیں ہیں، جیسے صاحبین جو تھے وہ امام ابو یوسف وہ قاضی بھی تھے وہ مجتہد بھی تھے، تو ان جیسا نہ ہو، کوئی حنفی ہو، اس کا کیا ہے؟ تو ترجیح کے اختلاف کی بنیاد پر، یعنی اس میں اختلاف ہے جو کہ مجتہد فی مسئلہ ہے، حنفی مقلد قاضی صحت یا بطلان میں سے کسی ایک پر حکم لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ وللحنفی المقلد ان یحکم بصحت وقف المشاع و بطلانہ لاختلاف الترجیح، کیونکہ ترجیح میں اختلاف ہے۔ افتاء اور قضاء کا قانون، یہی بات آ گئی کہ فتوے اور قضاء کا قانون، جب کسی مسئلے میں دو تصحیح شدہ اقوال ہوں تو جاز الافتاء والقضاء باحدہما، تو قاضی کے لیے ان میں سے کسی ایک پر بھی فتویٰ یا قضاء کرنا جائز ہے۔ تو اب دو طرح کے قول آ گئے اور ترجیح ممکن نہیں ہے، تو اس لیے قاضی کسی ایک پر اگر فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نہ ہو۔ تو افتاء اس لیے کہا کہ بعض قاضی جو ہوتے ہیں وہ مفتی بھی ہوتے ہیں اور بعض قاضی مفتی نہیں ہوتے، تو اس لیے چاہے وہ فتوے کی صورت میں دے یا قضاء کی صورت میں دے وہ نافذ ہو جائے۔ نمبر 4 ہے منقولات، چیزوں کا وقف، دراہم کا اور دنانیر کا، یعنی درم و دینار کرنسی کا وقف کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ تعامل، یہ لوگوں کا عمل اس کے ساتھ ہے، تعامل ناس کی وجہ سے منقولات کا وقف جائز کرا دیا۔ ہر وہ منقولہ چیز جس میں لوگوں کا تعامل اور رواج ہو، جیسے کلہاڑی، تیشہ وغیرہ، یعنی اوزار جو ہیں ان کا وقف قصدن صحیح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ما رآہ المسلمون حسنا وهو عند اللہ حسن، عرف اور تعامل کی وجہ سے قیاس کو یہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جن اشیاء میں تعامل نہ ہو، مثلا عام کپڑے یا سامان، ان کا وقف امام محمد کے نزدیک جائز نہیں اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی منقولہ اشیاء میں وقف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر تعامل ہو، وقف کرنے کا تعامل ہو، لوگوں کا عرف ہو، تب اس پر جو ہے وہ فتویٰ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ نقود اور مکیلات اور موزونات کا وقف، یعنی کرنسی کا، کیلی اور موزونی ناپ تول والی چیزوں کا وقف، درم و دینار اور ناپ تول والی چیزوں کا وقف بالتعامل جائز ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ ان کو بیچ کر رقم مضاربت یا بضاعت پر جو ہے وہ لگایا جائے گا،
اور جو نفع ہوگا وہ فقراء پر خرچ کیا جائے گا. یعنی کرنسی کسی نے وقف کی، اتنے پیسے میری طرف سے جو ہے نا وہ غرباء کے لیے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ کسی کاروبار میں لگا کر بطور مضاربت دے کے یا بضاعت کے طور پر دے کے کہ کل نفع جو ہوگا جو ہم کمائیں گے وہ سب جو ہے وہ فقراء کے لیے، اسے بضاعت کہتے ہیں. مضاربت میں مضارب کی جو ہے وہ جو تنہا ہوگی وہ نکالی جائے گی، اور بضاعت میں جو ہے کل نفع جو ہوگا وہ تمام فقراء پر خرچ کیا جائے گا. تو اس طریقے سے درم و دینار کو جو ہے وہ وقف کیا جا سکتا ہے. قرض کی شرط، غلہ وقف کرنا تاکہ فقراء کو بیچ کر قرض دیا جائے. تو فصل پر واپس لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی فقراء کو بیج کے لیے قرض دیا جائے. یعنی جو ہے وہ بیج ہوتے ہیں دانے وغیرہ، وہ بھی وقف کرنا کہ گندم کا اتنا بیج جو ہے وہ وقف ہے، تاکہ جو غریب کسان ہیں وہ بھی وہ بیج لے لیں اور اس کو اس کے ذریعے فصل اگائیں، اور جب ان کی فصل ہو جائے تو پھر وہ قرض کی صورت میں وہ واپس کر دیں. تو یہ بھی جائز ہے. نمبر 5 ہے جزیات، گائے، جنازہ، کتب اور نقل کا متفرق اور منقولات کے وقف کے احکام. گائے کا وقف، گائے کا دودھ یا گھی فقراء کے لیے وقف کرنا اگر عرف ہو تو جائز ہے. یعنی اگر کسی جگہ یہ عرف ہے کہ گائے کو، جیسے بعض اکابر علماء تھے تو انہوں نے جو اپنے علاقوں میں پڑھاتے تھے تو انہوں نے باقاعدہ گائے بھینس وغیرہ طلباء کے لیے وقف کی ہوتی تھی کہ اس کا چارہ پانی وہی طلباء کرتے اور اس کا دودھ وغیرہ بھی وہی استعمال کرتے. کیوں؟ اگر عرف ہو تو یہ جائے. دیگر اشیاء، دیگ، چارپائی، جنازے کی چارپائی وغیرہ جو ہوتی ہے، جنازے کی چادریں، قرآن مجید، دینی کتب کا وقف تعامل کی بنا پر بالاتفاق جائے. جیسے فوتگی پر لوگ قرآن مجید وقف کر دیتے، مسجد میں رکھ دیتے وغیرہ، تو یہ سارے تعامل ناس کی وجہ سے. سردیوں کے کپڑے وقف کرنا کہ وہ سردیوں میں استعمال کریں اور بعد میں واپس کر دیں، یہ بھی جائز ہے. وقف کتب کی نقل اور انتقال کا حکم. اہل مسجد پر وقف، مسجد کے نمازیوں پر قرآن وقف ہوا تو صرف مسجد تک محدود نہیں رہتا. مستحقین نے وقف پر وقف، اگر واقف نے مخصوص مستحقین پر کتابیں وقف کی تو انہیں دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے. طلباء پر وقف، اگر طلباء کے لیے وقف ہو تو کسی مخصوص الماری شرط ہو تو وہاں تو نقل میں تردد اور تفصیل ہے. یعنی کسی نے کہہ دیا بھائی الماری میں رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تفصیل. خلاصہ اور حاصل پیسہ ہے کہ کتب موقوفہ کو ان کی مقررہ مقام سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں فقہا شدید ابتلا میں ہیں. واقف کی شرط اور وقف کی نوعیت جو ہے نا وہ اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. تو یہ آج ہماری پریزنٹیشن ہے، اور اب ہم آتے ہیں متن کی طرف. جی، یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. اتحد الواقف والجہت وقل مرسوم بعد الموقوف علیہ بسبب خراب وقف احدہما، کہ واقف اور جہت متحد ہو اور موقوف علیہ بعض وہ جن پر وقف ہوا ان کا جو مشاعرہ ہے، ان کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے، بسبب خراب وقف احدہما، ان دو وقفوں میں سے کسی ایک وقف کے ساتھ کی وجہ سے، تو جاز للحاکم ان یصرف من فاضل الوقف الآخر علیہ،
تو حاکم کے لیے یہ جائز ہے کہ دوسرے وقف سے جو فالتو منافع ہے انہیں دینے کے بعد جو باقی بچے وہ ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے. لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، چونکہ واقف ایک ہی ہے اور وقف دو ہیں، تو گویا یہ شے واحد ہے یا جہت ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی مقصد کے لیے دیے جا رہے ہیں، لہذا اگر ایک میں کمی ہو جائے تو دوسرے سے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قاضی کے فیصلے سے ہوگا. اب اس کی علامہ شامی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ بیان وقفہ وقفین علی المسجد احدہما علی العمارت والآخر الی امامہ او مؤذن. ایک آدمی نے مسجد پر دو طرح کے وقف کیے، ایک وہ وقف ہے جو عمارت پر ہے، مائک آف کر لیں، ایک وہ وقف ہے جو مسجد کی عمارت پر کے لیے وقف کیا، اور دوسرا جو وقف ہے وہ امام اور مؤذن کی تنخواہوں کے لیے کیا. والامام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاکم الدین ان یصرف من فاضل وقف المصالح والامارت الى الامام والمؤذن استصواب اہل الصلاح من اہل المحلہ ان کان الواقف متحدا. کہ اب امام اور مؤذن کی جو تنخواہ ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ اتنی کم وقف کی تنخواہ پر وہ نہیں رہتے، تو حاکم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مسجد کا جو وقف ہے اس میں سے جو فالتو بچے وہ لے کر اہل محلہ کی جو اہل محلہ میں سے دیندار لوگ ہیں ان کی رائے سے اگر واقف ایک ہی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ مؤذن اور امام پر خرچ کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ غَرْضَهُ إِحْيَاءُ وَقْفِهِ، چونکہ غرض کیا ہے؟ اس وقف کو زندہ رکھنا، اور یہ اسی طرح ہوگا جب امام اور مؤذن ہوں گے تبھی مسجد جو ہے وہ برقرار رہ سکے، یعنی اس میں جو اس کی آبادی ہے وہ امام اور مؤذن وغیرہ سے ہی ہوتی ہے. محض عمارت کھڑی کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، امام اور جو عملہ ہے اس کا ہونا ضروری ہے. لہذا اتنا کم وقف ہے کہ جس پہ کوئی جو ہے وہ حاکم نہیں ٹھہرتا، یعنی کوئی مؤذن اور امام نہیں ٹھہرتا، تو پھر حاکم دین کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے کہ مسالے اور عمارت کے وقف سے جو آمدنی بچے اہل محلہ میں سے اہل صلاح کے مشورے کے ساتھ اسے وہ ان پر خرچ کرتے. ان میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے، یعنی وقف کی جو عمارت ہے اس میں سے کوئی خرابی آ جائے. اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جیسے اس کی مثال ہے اور آگے کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَ أَحَدُهُمَا، اگر واقف یا جہت وقف دونوں میں سے کسی ایک میں اختلاف ہے تو اب جو ہے وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ان بنا رجلان مسجدین، وہیں طور کے دو آدمیوں نے مل کر مسجد بنائی. اب دو آدمی ہیں، دو واقف ہیں، تو ان میں اختلاف ہے، یعنی ایک واقف نہیں ہے، دو واقف ہیں. او رجل مسجدن و مدرسۃ، یا ایک ہی واقف ہے لیکن ایک وقف اس نے مسجد کے لیے کیا اور ایک وقف اس نے مدرسے کے لیے کیا. وقف علیہما اوقافا، اور ان دونوں پر اس نے، یعنی ایک آدمی نے مسجد اور مدرسہ دونوں پر جو ہے وہ وقف کیا، تو لا یجوز لہ ذالک، اب ایک وقف کا حصہ دوسرے پر خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو لا یجوز صرف المذکور لیکن نقل فی البحر بعد ھذا عن البلوالجیہ، لیکن بحر الرائق نے لا یجوز کے بعد یہ ذکر کیا کہ والوالجیہ فتاوی والوالجیہ میں ہے
مسجد لہو اوقاف مختلفت، ایک مسجد ہے اس کے مختلف جو ہے وہ وقف ہیں، اور لا بأس للقیم ان یختلط غلتها کلها، تو جو متولی ہے، نگران اور محافظ ہے، تو اس کے لیے تمام غلے کو جمع کر دینا، یختلط غلتها، اس کی آمدنی کو جمع کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ خَرِبَ حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلت حانوت آخر، کہ اگر ان میں سے ایک دکان خراب ہو جائے تو دوسری دکان کی آمدنی سے اس کی تعمیر میں خرچ کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لأن الکل للمسجد، چونکہ وہ ساری چیزیں اگرچہ دو آدمیوں نے وقف کیا ہے لیکن دونوں نے مسجد کے لیے کیا ہے، ولو کانا مختلفا، اگرچہ وہ مختلف ہیں لیکن سارے کا سارا مسجد کے لیے ہے، تو اب اسے خرچ کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے۔ لأن المعنى یجمعهما، کیونکہ اگرچہ وہ مختلف ہیں، ولو کانا مختلفا، لیکن معنوی طور پر وہ جمع ہے، تو بزازیہ میں بھی اسی کی مثل ہے۔ اب یہاں پر تنبیہ کے طور پر علامہ شامی فرماتے ہیں، قال الخیر الرملی اقول، علامہ خیر الدین رملی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ومن اختلاف الجہت ما اذا کان الوقف منزلین، کہ جہت کے اختلاف کی صورت یہ ہے کہ وقف دو گھر ہوں، احدہما للسکنہ والآخر للاستغلال، ایک رہائش کے لیے ہو اور ایک منافع حاصل کرنے کے لیے ہو، فلا یصرف احدہما للآخر، تو اب ایک کی آمدنی کو دوسرے میں خرچ نہیں کیا جائے گا، وہی واقعات الفتویٰ، اور یہی واقعہ فتویٰ ہے، یعنی جہت کے اختلاف سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد اگلا وقف ہے عقار یعنی زمینوں وغیرہ کا، وَلَوْ وَقَفَ الْعَقَارَ بِبَقَرِهِ وَعَقَارَتِهِ بِفَتْحَتَيْن، اگر کسی نے زمین اپنے بیلوں اور کاشتکاروں سمیت وقف کی، تو اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ عبیدہ الحراسون، یعنی اس سے مراد اس کھیتی باڑی کرنے والے غلام ہیں، جو اس آدمی کے غلام ہیں، اس نے ان سمیت جو ہے وہ اس کھیتی کو وقف کیا، تو اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ صح کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ درست ہے، اور اس کا درست ہونا استحسان کی بنیاد پر ہے، دلیل استحسان سے، تبعا للعقار، یعنی یہ زمین کے تابع ہوگا، چونکہ زمین بھی وقف ہے اور زمین کو کاشت کرنے کے لیے کاشتکار بھی چاہیے، بیل وغیرہ بھی چاہیے، اس لیے جو ہے وہ فرماتے ہیں عبیدہ الحراسون، کہ کاشتکاری کرنے والے جو غلام ہوں گے ان کا وقف بھی طبعاً جو ہے وہ درست ہے۔ تو عبیدہ الحراسون العقارات الحراسون من عقرت الارض، یعنی حرست ہوا، یعنی زمین کو بیج کے لیے کھودنا، یعنی کاشتکاری کے لیے، تو مراد وہ غلام ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو جب زمین کو وقف کیا تو طبعا ان کا وقف بھی، اسی طرح آلات حراسہ جو ہے، یعنی کھیتی باڑی کے جو آلات ہیں انہیں بھی وقف کرنا جائز ہے۔ ان کا فرماتے ہیں جو وقف ہے یہ استحساناً ہے،
لأنه قد يثبت من الحكم طبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف. کہہ رہے ہیں کبھی ایک حکم طبعا ثابت ہوتا ہے جو اصلاً ثابت نہیں ہوتا، جیسے بیع میں جو ہے پانی کی نالی جو ہوتی ہے گزرگاہ وہ بھی شامل ہوتی ہے طبعا، اور اسی طرح وقف میں اس کی عمارت بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. ھذا قول ابی یوسف و محمد معاو، اور یہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور امام محمد بھی ان کے ساتھ ہے. لأنه اجاز افراد بعض المنقول بالوقف فالطبع اولا، کیونکہ انہوں نے بعض منقولہ چیز کو انفرادی طور پر بھی وقف کیا ہے، تو جب انفرادی طور پر منقولہ چیز کو وقف کرنا جائز ہے تو بالطبع انہیں وقف کرنا یہ بطریق اولا جائز ہے. قال فی الاسحاف، اور الاسعاف میں ہے کہ وَيَدْخُلُ فِي وَقْفِ الْأَرْضِ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ دُونَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ، کہ وقف ارض میں اس میں درخت اور جو عمارت ہے وہ بھی شامل ہوگی، لیکن کھیتی اور پھل جو ہے وہ نہیں ہوں گے، جیسے وہ بیع میں نہیں ہوتے. یعنی کسی نے درخت بیچا تو درخت کا پھل شامل نہیں ہوگا مگر جب تک صراحت نہ کرے، اور زمین بیچی تو زمین میں لگے درخت بھی شامل ہوں گے. وَيَدْخُلُ أَيْضًا الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ كَالْإِجَارَةِ وَلَوْ جَعَلَهَا مَقْبَرَةً وَفِيهَا أَشْجَارٌ عِظَامٌ وَأَبْنِيَّةٌ لَا تَدْخُلُ، اور اسی طرح پانی کی گزرگاہ، نالی، راستہ بھی جارے کی طرح اس میں داخل ہوتا ہے، اور اگر اس نے قبرستان بنایا تو اس میں بڑے درخت اور عمارتیں جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ استحسان، دلیل استحسان یہ ہے کہ یلزمہ التصدق بہا علی وجہ النظر، یعنی جاز وقف القن علی مصالح الرباط. قن کہتے ہیں خالص غلام کو جو نہ مکاتب ہو نہ مدبر ہو، ٹھیک ہے، اسے عبد قن یعنی خالص غلام جو ہوتا ہے اس کو رباط یعنی سرائے وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے غلام کو وقف کرنا بھی جائز ہے. تو یہ بھی منقولہ اشیاء میں سے ہے. جواز وقف استقلالا، تو اس کا وقف جو ہے وہ مستقل طور پر ہے. وَيُؤَيِّدُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ عن الخلاصہ فی مسائل الوقف المنقول الذي جرى فيه التعامل، تو فتح القدیر نے اسے خلاصۃ الفتاوی سے نقل کیا منقولہ وقف کے مسائل میں کہ جن پر عرف جاری ہے، تعامل جاری ہے. تو اسی لیے شارح نے آگے کہا کہ وہ منقول جن میں تعامل ہے، اور اگر تعامل نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. اما الوقف العبید طبعا للمدرسۃ والرباط فسیاتی انہ جوزہ بعض المشائخ، کہ غلام مدرسے کے لیے یا خانقاہ کے لیے وقف کرنا بعض مشائخ نے اس کو جائز کرا دیا. اب جب اس کو وقف کیا تو اب اس کا کھانا پینا اور اس کے جرائم کی دیت وغیرہ تاوان کہاں سے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَنَفْقَتُهُ وَجِنَایَتُهُ فِي مال الوقف، مال وقف سے اس کا کھانا پینا بھی دیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی جنایت اور جرمانہ بھی جو ہے وہ مال وقف سے دیا جائے گا. وَلَوْ قُتِلَ عَمَدًا، اور اگر اسے کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی دیت جو ہوگی لا قواد فیہ، اس کا قوت کہتے ہیں قصاص، اس کا قصاص نہیں ہے بذاتیہ. اب نفقہ علم یشرط حل واقف، اگرچہ واقف نے شرط نہیں بھی کیا پھر بھی اسی میں ہے، کیونکہ الاسعاف میں ہے کہ لو شرطها من غلطیہ ثم مرض بعضهم استحق ان شرط اجراء علیہ ما داموا احیاء، کہ اسعاف میں اس مسئلے کو ذکر کیا
اور انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے غلے سے یعنی جو وقف کا غلہ ہے اس سے اس کے نفقے کی شرط لگائی، پھر ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو وہ اس نفقے کا مستحق ہوگا اگر اس نے ان پر اسے جاری کرنے کی شرط لگائی جب تک وہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح کریں الدوالی والآلات یبیعها ویشتری بثمن یا ما ہوا اصلہ للوقف۔ اسی طرح دیگر جو منقولہ اشیاء ہیں، یعنی اس غلام کو اس وقت تک رکھیں گے جب تک وہ عمل سے معطل نہ ہو جائے، یعنی جب وہ عاجز آ جائے، لو باع عاجزہ وشترا بثمن ہی ابدن مکان ہو جاتا، یعنی وہ بالکل عاجز آ جائے تو پھر اس کو بیچ دیا جائے گا اور اس کی جگہ نیا غلام دے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح وقت کے لیے دیگر چیزیں ہوتی ہیں، آلات ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام کے نہیں رہے تو انہیں بیچ کر اور چیز دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ مال وقف سے دی جائے گی، وعلی المتولی ما هو الاصلح من الدفع اب الفدا۔ تو یہ متولی کے ذمے ہے، متولی پر لازم ہے کہ اسے دینے یا فدیے میں سے جو زیادہ باعث نفع ہے، یعنی بعض دفعہ اس غلام کو ان کے حوالے کر دے یا اس کے بدلے فدیہ دے، جو بھی زیادہ نفع ہوگا، باعث نفع ہو وہ کرے۔ اور اگر جنایت دیت کے ساتھ اس نے اس کا فدیہ دیا تو وہ زائد میں وہ جو ہے وہ متطوعاً یعنی احسان کرنے والا ہوگا، اور فیضمنہ فی مالہ، اور وہ اپنے مال سے اس کا تاوان بھی دے گا۔ اور اگر اہل وقف نے اس کا فدیہ دیا تو وہ سب اس پر احسان کرنے والے ہوں گے، یعنی غلام کا، اور غلام کام کے اعتبار سے اپنی سابقہ حالت پر، وَيَبْقِ الْعَبْدُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ، یعنی جب اس کی طرف سے دیت وغیرہ دے دی گئی تو پھر وہ اپنی جگہ پر کام کر سکتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ کان وجہ ان فی القبض ضرر الوقف بفوات البدل، کیونکہ غلاموں کا قصاص نہیں ہوتا، وہ جو آیت ہے وہ منسوخ ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد، گویا اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص میں اس کا بدل فوت ہونے کے سبب وقف کا نقصان ہے، یعنی فائدہ تو نہیں ہوا نا، بندہ بھی مارا گیا، اس کے بندے دوسرا بندہ مار دیا، تو وقف کو کیا ملا؟ وقف کو تو کچھ نہیں ملا، وقف کو دوسرا غلام چاہیے تھا، اس لیے اس کا قصاص نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی قیمت رکھی گئی تاکہ اس کی جو قیمت ہے اس سے دوسرا غلام خریدا جا سکے۔ بل تاجب و قیمت ہو کما لو قتل خطن، جیسے وہ خطان قتل کر دیا جائے تو دیت ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، غلام اس قیمت سے متولی جو ہوگا اسے غلام خریدے گا اور اسے پھر وقف کر دے گا، جیسا کہ مدبر کو خطان قتل کر دیا جائے تو اس کی قیمت اس کا مالک لے گا۔ کما صح وقف مشاعن قضی بجواز، جیسا کہ وقف مشاع جب اس کے جواز کا فیصلہ کر دیا جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، تو مشاع کا جب فیصلہ ہو جائے تو وہ درست ہو جاتا ہے۔ وَيَسِيرُ بِالْقَضَاء مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، یعنی جب تک فیصلہ نہیں ہوا قضاء کے ذریعے، قاضی کی کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا، تب تک مشاع کے وقف میں اختلاف اور جواز دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ والخلاف فی وقف المشاع مبنی علی اشتراط تسلیم و عدمہ، سونپنے اور عدم تسلیم اور عدم تسلیم میں جو ہے وہ وقف مشاع میں اختلاف ہے۔ تو امام ابو یوسف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے مشاع کا اگرچہ سونپنے کی شرط نہ بھی لگائی گئی ہو، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ سونپنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف ہے، لیکن جب قاضی فیصلہ کر دے تو اب وقف مشاع جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔
لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دو ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، ایک قول امام محمد کا ہے اور ایک امام ابو یوسف کا ہے۔ مجتہد فی مسئلہ ہے اے یسوغ فیہ الاجتہاد لعدم مخالفتہ للنص او اجماع، یعنی اس میں نص کی بھی مخالفت نہیں، قرآن و سنت کی بھی مخالفت نہیں ہے اور اجماع کی بھی مخالفت نہیں ہے، تو اسے مجتہد فی مسئلہ کہتے ہیں۔ تو فللحنفی المقلد ان یحکم بصحت وقف المشاء و بطلان، تو بس حنفی جو مقلد قاضی ہوگا اس کے لیے اس وقف مشاء کی صحت کا حکم لگانا بھی جائز ہے قاضی ابو یوسف کے قول پر، اور اسے باطل قرار دینا بھی درست ہے امام محمد کے قول پر۔ جس پر بھی فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اذا حکم القاضی اذا حکم الحنفی بما ذهب الیہ ابو یوسف و محمد لم یکن حاکما بخلاف مذہبی، یعنی جب حاکم امام ابو یوسف یا امام محمد میں سے کسی ایک کے مذہب پر فتویٰ دے تو وہ حنفیت سے خارج ہونے والا نہیں ہوگا۔ ان المراد بھی خلاف اصل المذہب کالحنفی اذا حکم علی مذہب الشافعی، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اصل مذہب کے یہ خلاف نہیں ہے، اصل مذہب کے خلاف یہ ہوگا جیسے حنفی مذہب شافعی پر تھے۔ اما اذا حکم الحنفی بما ذهب الیہ ابو یوسف و محمد ونحوہ من اصحاب الامام فلیس حکما بخلاف رأیہ، تو پس یہ امام صاحب کے مذہب کے خلاف پر نہیں ہوگا، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا، اجل الاعلام میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب میں کوئی قول نہیں ہے، یہ سارے اقوال امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے، وہ انہیں چھوڑ کر آگے چلے کہ دوسرے قول کی طرف اور ہم اسی پر موجود رہے۔ در حقیقت قاضی ابو یوسف کا یا امام محمد کا قول بھی در حقیقت امام اعظم کا قول ہے۔ فقط افاد ان قول اقوال الاصحاب الامام غیر خارجۃ عن مذہبی، یعنی امام اعظم کے شاگردوں میں سے کسی کے قول پر فتویٰ دینا یہ مذہب سے خارج نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی وضاحت اپنے رسالہ رسم المفتی میں منظومہ کلام کی شرح میں اس کی کر دی۔ اب یہاں پر ایک مطلب شامی قائم کیا، مطلب مہم اشکال علی وقف المنقول علی النفس، کہ منقولہ شے کو اپنی ذات پر وقف کرنے کے اشکال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مشہور اشکال بھی ختم ہو گیا جسے امام طرطوسی نے انفع الوسائل میں ذکر کیا اور علامہ شلبی نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا، کہ وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ذات پر وقف یعنی کوئی شخص اپنے ذات پر وقف کرے تو اجاز وہ ابو یوسف، امام ابو یوسف نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات پر بھی وقف کر سکتا ہے۔ ومانا اہو محمد، اور امام محمد نے منع کیا۔ ٹھیک ہے، اور منقول کی بیع جو ہے وہ جیسے بنا بغیر عرض کے اور کتب اور جو ہے وہ صحف مصاحف یعنی قرآن مجید کی مانا اہو ابو یوسف، اس کو ابو یوسف علیہ الرحمہ نے منع کیا، اور وہ اجاز محمد، اور امام محمد نے اس کو جائز کرا دیا۔ تو فوقف المنقول علی النفس لا یقول به واحد منہ، اور اپنے اوپر وقف کرنا یہ قول جو ہے وہ ان میں سے کسی کا نہیں ہے۔ فیکون الحکم به ملفقا من قولین والحکم الملفق باطل بالاجماع، تو منقولہ شے کو اپنی ذات پر وقف کرنا دونوں میں سے کسی کے بھی ایک کے قول پر بھی نہیں ہے، بس اس بارے میں دونوں قولوں سے حکم جو ہے وہ ملفق ہوگا، اور حکم ملفق بالاجماع جو ہے وہ باطل ہے، جیسا کہ کتاب کے شروع میں ذکر ہوا۔ ولی اختلاف ترجیح، کیونکہ مسئلہ مجتہد فی ہے اور ترجیح میں اختلاف ہے،
فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مُصَحَّحَانِ، اور جب کسی مسئلے میں دو صحیح قول ہوں اور دونوں کی تصحیح کی گئی ہو تو جاز الافتاء والقضاء بأحدہما، تو ان دو اقوال میں سے کسی ایک پر فتویٰ دینا بھی جائز ہے اور قضا بھی، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں تو مثل اول پر زور ختم ہے، یہ صاحبین کا قول ہے، اس کی بھی تصحیح کی ہے ائمہ نے، اور مثل ثانی پر ختم ہوتی ہے ظہر، یہ امام صاحب کا قول ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک پر بھی جو ہے وہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، دونوں تصحیح شدہ قول ہیں، مفتی کے لیے فتویٰ دینا اور قاضی کے لیے کسی ایک پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔ تو یہ مطلب شامی ہے کہ فیما اذا کان فی المسئلۃ قولان مصححان وقد تساویا فی لفظ التصحیح، لفظ تصحیح میں بھی دونوں برابر ہوں، اور اگر برابر نہیں ہے تو فالاولی الاخذ بما ہوا آکد من التصحیح، تصحیح تو ہے لیکن ایک میں تصحیح موقد ہے تو موقد کو لیا جائے گا، جیسا کہ اس کی مثال ہے کہ ایک میں لفظ صحیح آیا ہے اور دوسرے میں آیا ہے علیہ الفتویٰ، تو علیہ الفتویٰ کو ترجیح ہوگی، فإن ثانی اقوی وقضا لو کان احدہما فی المتون، اسی طرح ایک کی تصحیح جو ہے وہ متون میں ہے اور یا وہ ظاہر و روایہ ہے یا اس پر اکثر ہیں یا لوگوں کے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ بہترین ہے، فإنه اذا صحح ہوا ومقابلته تو کان الاخذ به اولا، تو لہذا اس کو لینا دوسرے کے مقابل اولا ہے۔ ترجیح جب برابر ہوگی تو پھر جو ہے وہ یہ اختیار ملے گا۔ فرماتے ہیں کما صح ایضا وقف کل منقول قصدن، جیسا کہ ہر منقولہ شے کا وقف کرنا قصدن درست ہے، جبکہ فیہ تعامل للناس، جبکہ اس میں لوگوں کا تعامل جو ہے وہ موجود ہو، جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کفأسن اور وقدوم، جیسے کلہاڑا اور ریشہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو وقف کرنا، بل و دراہما و دنانیرا، بلکہ درم و دینار کا وقف بھی درست ہے، بول تو بل ورد الامر للقدات بالحکم بھی، بلکہ قاضیوں کے لیے اس کے بارے میں فیصلے کرنے کا حکم وارد ہوا ہے، جیسا کہ کمافی معروضات المفتی ابی سعود، یہ شیخ الاسلام تھے ابو سعود، جیسے ان کی معروضات میں یہ بات موجود ہے۔ تو درم و دینار کا وقف بھی درست ہے، اس میں لوگوں کا ہمارے زمانے میں فرماتے ہیں بلاد رومیہ وغیرہ میں اس کا وقف موجود ہے، اور درم و دینار بھی امام محمد کے قول کے تحت آتے ہیں کہ انہوں نے منقولہ شے کا تعامل کی وجہ سے وقف جائز قرار دیا۔ تو اب اس بارے میں تخصیص قول کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مذہب امام پر۔ اب علامہ شامی یہاں کہتے ہیں کہ درم و دینار چونکہ کرنسی ہیں اور یہ متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے، لا یتعین بالتعین، فہی ان کانت لا ينتفع بها مع بقاء عینها لیکن بدلہا قائم مقام حالت، کہ یہ ان کا جو بدل ہے نا وہ قائم مقام ہوگا، یعنی ان سے جو نفع آئے گا وہ قائم مقام درم و دینار کے ہوگا، تو فکان نہا باقیت، تو گویا درم و دینار تو باقی نہیں رہے لیکن ان سے جو نفع آیا وہ بھی قائم مقام انہی کے ہے، ولا شک فی کونہا من المنقول، تو گویا یہ بھی منقول ہے، لہذا اس میں تعامل ناس بھی ہے اور امام محمد نے اس کی اجازت دی ہے۔
ومکیل و موزون، اسی طرح کیلی اور موزونی چیزیں فیباع و یدفع ثمنہ مضاربۃ و او بداعۃ، تو ان چیزوں کو بیچ کر ان کا قیمت جو ہے وہ مضاربت پر دینا اور یا بدعت کے طور پر دینا، اور پھر نفع تقسیم کرنا موقوف علیہ لوگوں پر نہیں جائز ہے۔ قال هذا لو وقف قرا على شرط ان يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه، اسی بنیاد پر اگر کسی نے جو ہے وہ وقف قرن علی شرط، کئی من بیج وغیرہ جو ہے وہ اس شرط پر وقف کیے کہ وہ اسے قرض دے گا، لمن لا بذر لہ، جس کے پاس بذر یعنی بیج نہیں ہے، لیزرع وہ نفسی، تاکہ وہ اپنے لیے کاشت کرے، فیضا ادرکا اخذ مقدار ہو، پھر جب کاشتکاری کر لے گا، فصل آئے گی تو وہ بیج کی مقدار نکال لے گا، ثم اقرضہ لغیرہ، پھر وہ بیج کسی اور کو قرضے کے طور پر دے دے، تو ہاکذا جازا، خلاصہ، تو اس کو خلاصہ وغیرہ میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر علامہ شامی نے تعامل اور عرف کی بحث کی ہے، لفظ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن تھوڑا بہت ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں لأن التعامل یترک بالقیاس، کہ تعامل جو ہے تعامل کے ساتھ قیاس کو ترک کیا جائے گا، لأن القیاس فإن القیاس عدم صحت وقف المنقول، کیونکہ قیاس منقولہ اشیاء کے وقت کو صحیح قرار نہیں دیتا، لأن من شرط الوقف التعبید، چونکہ وقف میں تعبید کی ہمیشہ کی قید ہے، اور جو منقولہ چیز ہے وہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے، بل منقول لا یدوم، اور تعامل وہ ہے جیسے بحر میں ہے اور تحریر میں ہے، بہوا اکثر و استعمالا، تو یہ تعامل ہے کہ جس کا اکثر جو چیز استعمال میں ہو وہ تعامل ہے۔ وفی شرح بیری عن المبسوط ان ثابت بالعرف کا ثابت بالنص، کہ جو عرف سے ثابت ہوتا ہے وہ نص کی طرح ہوتا ہے، اور کہتے ہیں تمام بحث اس کی ہم نے اپنے رسالے نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، یہ علامہ شامی کا عرف پر رسالہ ہے، یہ اردو میں بھی مل جاتا ہے، اس میں آپ نے عرف کی بحث کی، عرف عام اور عرف خاص اور تعامل، یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ نے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ گزر چکا کہ مسئلہ بقرہ جو ہے نا با اعتبار عرف کی یہ نیا ہے، فلا یلزم کونہ فی عہد صحابۃ، بس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ عہد صحابہ میں موجود تھا، تو عرف کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ وقف بقرۃ علی انما خرج من لبنها او ثمنها للفقراء، کہ کسی آدمی نے گائے کو وقف کیا کہ جو اس کا دودھ وغیرہ ہوگا یا اس کا جو گھی بنایا جائے گا وہ فقراء کے لیے ہے، تو کہتے ہیں انہیں اعتادوا ذالک رجوت ان یجوز، اگر وہاں اس کی عادت ہے، عرف ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ جائز ہے۔ وقدر دیگیں و جنازتن، اور میت کا جو تختہ ہوتا ہے چارپائی وغیرہ، وثیابها کفن، و مصحف قرآن پاک، و کتب، ان کا وقف کرنا، لأن تعامل یترک بالقیاس، کیونکہ تعامل کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا جاتا ہے۔ حدیث ہے ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا، کہ جو مسلمانوں کے ہاں اچھا ہو اللہ کے ہاں بھی یہ اچھا ہے، تو یہ حدیث اس کو روایت کا امام احمد نے فی کتاب السنہ، وواہما من ازاہ لمسند، اور ان لوگوں کو وہم ہوا جنہوں نے اسے مسند بنا دیا، من حدیث ابی وائل ان ابی مسعود ہوا موقوف حسن، تو یہ حدیث موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، اور ساری بات اس کی حاشیہ حموی جو ہے اس میں موجود ہے، تو یہ حدیث موقوف ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے۔ مارا المسلمون حسن و عند اللہ،
وهو عند اللہ حسن، بخلاف ما لا تعامل فیہ، بخلاف ان چیزوں کے جن میں تعامل نہیں ہے، جیسے کسیاب، جیسے کپڑے، ومتاع، اور ساز و سامان، وہذا قول قول محمد وعلیہ الفتویٰ، یہ امام محمد کے نزدیک ہے کہ منقولہ اشیاء جن پر تعامل ہے ان کا وقف جائز ہے، اختیار یعنی سے صاحب اختیار نکلے۔ وَأَلْحَقَ فِي الْبَحْرِ السَّفِينَةَ بِالْمَتَاعِ، اور صاحب بحر نے کشتی کو متاع کے ساتھ ملایا ہے، یعنی سامان کے ساتھ کشتی کو وقف۔ وفی البزازیہ، اور فتاوی بزازیہ میں ہے، جاز وقف الاقصیۃ علی الفقراء فتدفع الیہم شتاء ثم یردونها بعدہ، کہ کپڑوں کو، گرم کپڑوں کو فقراء پر وقف کرنا جائز ہے، بس سردیوں میں ان کے حوالے کر دیے جائیں کہ وہ انہیں پہن لیں، اور جب سردیاں ختم ہوں تو وہ ان سے واپس لے لیں۔ وفی الدرر وقف مصحفا علی اہل مسجد للقراءۃ، کہ کسی آدمی نے اہل مسجد پر، نمازیوں پر قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک کا ایک نسخہ وقف کیا، تو کہ این یحسون، اگر وہ شمار کیے جا سکتے ہوں، یعنی تو یہ جائز ہے وقف۔ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ جَازَ، اور اگر اس نے مسجد کے لیے بھی وقف کیا تو بھی جائز ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ مسجد کے نمازیوں کے لیے، اور نمازی اتنے ہیں کہ وہ جو شمار میں آتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور بے شمار ہیں تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انکاؤنٹیبل ہو گئے، پتہ نہیں کس پر وقف ہوئی ہے، لیکن مخصوص نمازی ہیں کہ اس پر وقف ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مسجد پر قرآن پاک وقف کر دیا تو یہ بھی جائز ہے کہ وَيُقْرَأُ فِيهِ، کہ اس میں جو ہے وہ اس کو پڑھیں۔ ولا یکون محصورا علی حاضر، جب مسجد پر وقف کیا تو یہ اس مسجد کے ساتھ محصور نہیں رہے گا کہ اسی مسجد میں ہی پڑھنا ہے۔ وبہ عرف حکم نقل کتب الاوقاف من محالها للانتفاع بها، اور اسی سے اوقاف کی کتابوں کو کو منتقل کرنے کا حکم پہچانا گیا، ان کی جگہ سے نفع اٹھانے کے لیے۔ والفقہاء بذالک مبتلون، اور فقہا اس بارے میں شدید ابتلا کا شکار ہیں۔ فإن وقفها على مستحقی وقفہ، بس اگر انہوں نے وقف کیا تھا مستحقین وقف پر، تو لم یجز نقلها، تو پھر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْم، اور اگر انہیں وقف کیا تھا طلباء پر، وَجَعَلَ مَقَرَّهَا فِي خِزَانَتِهِ الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا، اور ان کی جگہ بھی ایک خاص الماری یا ایک خاص مکان رکھ دیا، تو فی جواز، تو اب اس صورت میں جواز نقل تردد، اب اس میں تردد ہے کہ آیا اس کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تاریخ کہتے ہیں علامہ شامی، ظاہر انہ لا یحل لغیرہم الانتفاع، یہ ظاہر یہ ہے کہ تم طلباء کے علاوہ دیگر کے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَلِكُلِّ طَالِبٍ الْانْتِفَاعُ بِهَا فِي مَحَلِّهَا، تو پھر ہر طالب علم کے لیے اسی جگہ میں، اسی لائبریری میں، اسی کمرے میں اس سے نفع اٹھانا، اسے پڑھنا جائز ہے۔ لیکن وَأَمَّا نَقْلُهَا مِنْهُ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ، وہاں سے منتقل کر کے دوسرے کمرے میں لے جانا، اس میں تردد۔ آج یہاں تک یہ ہماری گفتگو ہوئی۔